وعلیکم السلام، میرا نام سید میر احمد غوث گیلانی ہے۔ جی گیلانی صاحب خیرت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ اللہ کا احسان ہے۔ کس شہر سے آپ کال کر رہے ہیں بھائی؟ کس شہر سے زحمت کی آپ نے؟ میں چکوال سے، پنجاب چکوال سے بات کر رہا ہوں۔ واہ جی واہ، اوکے جناب، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ حکم کریں بھائی، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سر نہیں، میں آپ سے کوئی مناظرے کی لگت مطلب سیکھ رہا ہوں، جیسے کہ میری عمر بھی نہیں ہے اتنی، تو آپ سے کچھ کوسچنز پہ میری مطلب جی جی گفتگو ہوگی، تو میری اگر مطلب کوئی بے ادبی کی بات لگے میں ایسی کروں گا نہیں، کیونکہ ہمارا جو مطلب اہل بیت سے تعلق، کیونکہ ہم سید، آپ کو پتہ ہے چل گیا ہوگا، تو اس لیے ہمارے والدین میں میرے جو والد صاحب اپنے ہیں وہ بھی کچھ مناظرات میں نہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اصل میں اچھا، صحیح۔ سیکیورٹی، تو میں ویڈیو کال بھی نہیں کر رہا تھا، پھر ان سے پتہ چلا تھا کہ مطلب وائس کال پہ لیٹ ہو جانا ہے ہمارا ٹائم، تو صحیح، ویڈیو پہ بات کر لیتے ہیں۔ اوکے جناب۔ والد صاحب آپ کے مناظرے کرتے ہیں جی آپ نے بولا؟ جی کرتے ہیں میرے، جی جی اچھا اچھا، ماشاء اللہ، بسم اللہ کریں، کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ۔ میں نے آپ کی سر کے پیچھے سر ایک منٹ کا بس ٹائم مجھے دیں۔ 225 نمبر 225 نمبر خطبہ ہے، جس کے متعلق ہمارے پاس کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عمر سے روایت کی جاتی ہے۔ ایک منٹ سر، ہاں جی، یہاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ دے گا۔ اب یہ مطلب نجل بلاغہ میں ایک خطبہ ہے جس کے متعلق مطلب حضرت علی نے آپ کی مطلب جب وفات ہو چکی ہے تو ادھر آپ نے مطلب چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر یہ بات کہی ہے، آپ وضاحت فرما دیں اس چیز کی۔ تو اس میں آپ خطبہ پڑھیں نا، اس میں پڑھیں کہاں ابو عمر لکھا ہے وہ، یا کہاں لکھا ہے سر کہ وہ میں ابو آپ بکر کو کے چارپائے کے ساتھ پڑھی ہے؟ مطلب ہمیں علماء نے جس طرح ہمیں بتایا ہے کہ ہم اہل سنت، میں نے کال آپریٹر جو ہے ان سے بتایا تھا کہ حنفی بریلوی ہیں، تو ہمیں بتایا گیا ہے، اور اسی بک میں تو نا، سن لے بھائی، سن لے تو بھائی، اب نہج البلاغہ میں جو ہے جملہ وہ یہ ہے، اب یہ اچھی طرح سے سن لے۔ یہ نہج البلاغہ ہے، چاپ بیروت لبنان، دکتور صبحی صالح کی تحقیق۔ اچھا، یہاں پہ خطبہ نمبر ہے یرید به بعض اصحابہ، صفحہ نمبر خطبہ نمبر میرے پاس جو ہے 228 ہے۔ للہ بلاء فلان، میں اب جی، جی 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 فلقد قوم الاود وداوى العمد واقام السنہ خلف الفتنہ۔ للہ بلاء فلان، فلانا، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ میرے اسی چینل پہ جائیں، اس میں سرچ کریں نہج البلاغہ میں کیا ابو عمر کی تعریف ہے، تو اس میں میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بات کیا کہ نہج البلاغہ کے سب خطبے، سب روایات شیعہ روایات نہیں ہیں، اس میں بہت سا مصنف، اس کتاب کا جو مصنف تھا اس نے ہر طریق سے جمع کیا، شیعہ اور غیر شیعہ دونوں کو جمع کیا۔ تو یہ جو ہے یہ اس میں عمر کا اسم نہیں ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے متعلق کہہ رہے تھے، کچھ ان کا کوئی ساتھی تھا جو دنیا سے گئے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام خطبے جب دیتے تھے ان کی اپنے خلافت کے ایام میں دیتے تھے، وہ خلافت سے پہلے وہ خطبے نہیں دیتے تھے، تو ان کے کوئی ساتھی ہو سکتا ہے، محمد ابن ابی بکر ہو، مالک اشتر ہو، جو بھی ہے دنیا سے گئے، تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ عمر ہے۔ کون کس نے کہا وہ عمر ہے؟ وہ کوئی شیعہ حجت لے کے آئے کس سے مراد عمر ہے؟ مؤلف کہہ رہا ہے، مؤلف کتاب، اس کی کوئی سند نہیں، کہتے ہیں کہ اپنے کسی ساتھی کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ آپ سن لینا کہ وہ دنیا سے گیا ہے، فقط قوم الاود وداوى العمد، کہ اس نے ٹیڑے کو سیدھا کیا ہے اور اس نے درد کی دوا کی ہے، واقام السنہ، اور اس نے سنت کی اقامت کی ہے، وخلف الفتنہ، اور فتنوں سے بچ گیا، ذهب نقی الثوب، وہ اس کے پاکی کے ساتھ دنیا سے گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی بھی شخص نیک آدمی ہو سکتا ہے، سلمان ہو سکتا ہے، ابو ذر ہو سکتا ہے، بہت سارے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھی تھے جو ان کے حیات میں دنیا سے گئے۔ اچھا، یہی روایت مخالفین کے کتب میں موجود ہے، شیعہ کتب میں نہیں ہے، مخالفین کے کتب میں موجود ہے کہ عمر کے متعلق ایک کنیز نے، جب عمر کی وفات ہو گئی ہے تو ایک کنیز نے اس کا اس طرح الفاظ کے ساتھ ندبہ کیا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب انصاب الاشراف ہے، جلد نمبر 10، چاپ دارالفکر، سن 1996 میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 430 میں، 430 صفحہ نمبر 430، یہاں پہ وہ نقل کرتے ہیں مدائنی سے
کہ مدائنی کہتے ہیں کہ جب عمر کی وفات ہو گئی ہے ندبت ہو ابنت ابی حثمہ، ابو حثمہ کی بیٹی نے، تو وہ اس نے عمر پہ اس طرح ماتم کیا، وعمرا اقام الاود وابرع العمد وامات الفتن واحيا السنن وعمرا خرج من الدنيا نقي الثوب بريئا من العيب. وہی الفاظ جو نہج البلاغہ ہیں اسی کے قریب ہیں کہ وہ عمر کے وفات کے وقت ایک عورت تھی مدینے میں، ابو حسمہ کی بیٹی تھی، اس نے اس الفاظ کے ساتھ عمر کے اس نے کیا کیا، اس کے وفات پہ اظہار غم، اظہار ندبہ یعنی ماتم کیا. کتاب تاریخ طبری میں بھی یہی ہے، جزء ثالث، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات سن 1998 میں چھپی ہے. یہاں پر من ندب عمر ورثاہ، جن لوگوں نے عمر کی ندبہ کیا، عمر کے لیے ماتم بچایا، صف ماتم بچایا، تو اس کے واقعات میں جو تیسری روایت ہے وہ وہی ہے. وقال المغیرہ ابن شعبہ، مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ لما دفن عمر اتیت علی علیہ السلام وانا احب ان اسمع منه فی عمر شیئا، بھلے کہ میں جب عمر کی جب تکفین ہو گئی، وفات ہو گئی ہے، وہ دفن ہو گیا، تو میں آیا ان کے پاس، علی علیہ السلام کے پاس. مغیرہ ابن شعبہ کون ہے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک، وہ ہمارے نزدیک وہ تو اچھا آدمی نہیں ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن تھا. تو میں آیا ان کے پاس کہ یہ عمر کے متعلق کیا کہتے ہیں. تو میں نے دیکھا فخرج ينفض رأسه ولحيته وقد اغتسل وهو ملتحف بثوب، میں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی غسل کیا ہے، ان کے سر اور داڑھی مبارک گیلا ہے، اس سے پانی آ رہا ہے. والتحف بثوب، انہوں نے ایک دھوتی جو ہے اپنے اوپر دھوتی اور رکھی ہے. لا يشك ان الامر يسير الیہ، اور ان کو وہ کہتے ہیں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ ان کو یقین تھا کہ خلافت ان کو ملے گی، وہ بڑے خوش تھے. اچھا، فقال، پر انہوں نے کہا یرحم اللہ ابن الخطاب، خدا رحمت کرے ابن خطاب کو، لقد صدقت ابنۃ ابی حثمہ، ابن ابی حثمہ کی بیٹی نے، اس نے صحیح کہا، لقد ذهب بخیرها ونجا من شرها اما والله ما قالت ولكن قولت، کہ عمر نے یہ کہا ہے، عمر کے متعلق اس نے صحیح کہا ہے کہ عمر جو ہے ذهب بخیرها ونجا من شرها، کہ وہ اچھے زمانے میں گیا ہے، برے زمانے سے وہ بچ گیا ہے. لیکن یہ اس کا اپنے جملے نہیں ہیں، اس لڑکی کو کسی نے یہ جملے سکھائے ہیں، اس میں یہ ہے، اس میں. اچھا، تو یہ جو اصل جو روایت ہے یہ ابنۃ ابی حثمہ، ابو حثمہ کی بیٹی ہے، اس کی ہے، اس کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ شیعہ روایت نہیں ہے، یہ مخالفین کی روایت ہے. انصاب الاشراف میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور تاریخ طبری میں بھی یہی موجود ہے. اور اس کا ناقل بھی کون ہے؟ اس کا ناقل بھی ایک فاسق آدمی ہے شیعوں کے نزدیک، مغیرہ ابن شعبہ، جس کے متعلق آپ لوگوں نے خود اپنی کتابوں میں روایت نقل کی ہے کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس کا شان نزولی مغیرہ ابن شعبہ. اچھا سر ہلو جی، تو اس کے متعلق اگر آپ کے پاس دیکھیں، جب آپ کے مخالفین ہمارے جماعت عمریہ کے لوگ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں یہ عمر کی تعریف ہے، او بھائی اس پہلی بات ہے جو نہج البلاغہ میں موجود ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کسی شیعہ کتب میں اگر ملتا ہے آپ کو سند، وہ لے کے آیا میں. دوسری بات، اس میں عمر کا ذکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تیسری بات، یہی الفاظ، اگر سر میری اجازت دیں، یہی الفاظ مخالفین کے کتب میں موجود ہیں، لیکن کسی اور شخص کے، ابنۃ ابی حثمہ کے، اس کے ہیں، اس کا اس کتاب انصاب الاشراف میں نے دکھایا، اس کا کوئی سند نہیں انصاب الاشراف میں. اور کتاب طبری میں اس کا سند صرف کون ہے؟ مغیرہ ابن شعبہ، جو ہمارے نزدیک ایک فاسق ہے. اور خود کتاب تاریخ طبری ہمارے نزدیک کوئی معتبر کتاب نہیں ہے. اب بولیں. اچھا سر، میرے پاس جو اس ٹائم پہ مطلب 19 میں مطلب ہمارے دادا ابو جو تھے مطلب وہ بھی مناظر رہے ہیں، تو ان کے وقت میں بھی مطلب ہمارے پاس جس ٹائم کی بکس پڑی ہوئی ہیں. اب میں ایک آپ کی طرف ایک پکچر مطلب کرتا ہوں، اگر آپ کو نظر آئے تو اس کے اندر مطلب، اب میں آپ کا مجھے فقہ کا اتنا علم نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں بات کر رہا ہوں. ادھر لکھا گیا ہے کہ ابن الحدید نے تحریر کیا ہے کہ لفظ فلاں کہنا ہے حضرت عمر سے. بالکل ابن حدید وہ شیعہ نہیں ہے نا. ایک منٹ سر، بالکل نہیں ضرورت، میں ابن حدید دکھا دیتا ہوں، ابن حدید میں دکھاتا ہوں. یہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جزء ثانی عشر، چھاپ مصر. یہاں پہ اس خطبے کو نقل کرنے کے بعد وہ ابن ابی الحدید کہتا ہے یہ جگہ وفلان المکنى عنہ عمر بن الخطاب، یہ کہتا ہے فلانے سے کنایا ہے عمر سے، اس سے مراد عمر ہے. وہ ابن ابی الحدید وہ خود شیعہ نہیں ہے،
ابن ابی الحدید وہ شیعہ نہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے اپنے الفاظ کہ وہ غیر شیعہ ہے. اچھا تو سر آپ ایک منٹ بھائی، میں دکھا دیتا ہوں بھائی. ابن ابی الحدید شافعی تھا فقہ میں اور عقیدے میں وہ معتزلی تھا. وہ ابو بکر عمر کے خلافت کو صحیح سمجھتا تھا، ابو بکر اور عمر کی خلافت کو وہ شرعی سمجھتا تھا. ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید جلد نمبر 1، سنہ 1965 میں یہ کتاب مصر میں چھپی ہے. اچھا، یہاں پر القول فی ماذا یذهب الیہ اصحابنا المعتزلہ فی الامامہ والتفضیل والبغاة والخوارج، کہتے ہیں میں معتزلی ہوں اور ہم معتزلہ علماء، اصحابنا یعنی معتزلہ علماء کا عقیدہ امامت میں یعنی مسئلہ خلافت میں ہمارا عقیدہ کیا ہے. سن لو. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، میں اس کو یہ جو ہے اس کا پین کا مجھے لائن ڈالنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، ہمارا عقیدہ کیا ہے اس کو سن لو. تفضیل میں کیا عقیدہ ہے؟ والبغات، جنہوں نے بغاوت کی معاویہ وغیرہ میں، اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ والخوارج کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ سب دیکھ لو. تو اس کے کہنے کے بعد اتفق شیوخنا کافتن رحمہم اللہ، کہتا ہے ہم معتزلہ کے تمام علماء کا یہ اجماع ہے. المتقدمون منہم والمتاخرون، چاہے پرانے زمانے کے معتزلہ ہوں یا ہمارے زمانے کے معتزلہ ہوں، والبصریون والبغدادیون، اور سب اہل بصرہ کا اور اہل بغداد کا، علی ان بیعت ابی بکر الصدیق بیعت صحیحۃ شرعیہ، کہ ابو بکر کی بیعت صحیح شرعی بیعت ہے. وانها لم تكن عن نص، لیکن اس کا بیعت منصوص نہیں ہے لیکن بیعت صحیح ہے. وانما كانت بالاختیار الذي ثبت بالاجماع، اس کی بیعت جو ہے اس کی خلافت کی صحت کی دلیل کیا ہے؟ اختیار سے ہے کہ صحابہ نے اس کو خلیفہ بنایا. اور اختیار کی دلیل کیا ہے؟ اختیار کی دلیل جو ہے کہ صحابہ نے اس کو چنا ہے، اس کی دلیل قرآن اور روایت نہیں ہے، اس کی اجماع ہے. اچھا بلی، تو یہ اس کا عقیدہ ہے. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وتزعم الشيعة أنه خوطب في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمير المؤمنين، خاطبه بذلك جلة المهاجرين والأنصار ولم يثبت ذلك في أخبار المحدثين. کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو کی بیعت ہوئی ہے غدیر خم میں، اور ان کے پیغمبر نے اپنے حیات میں ان کو امیر المؤمنین کہلایا سلام اللہ علیہ، لیکن یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اچھا ودعي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله لوصايته بما أراده، صفحة نمبر 13 میں. وأصحابنا لا ينكرون ذلك ولكن يقولون إنها لم تكن وصية بالخلافة بل بكثير من المتجدات بعده أفضى بها إليه عليه السلام. بل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کو وصی کہا گیا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی تھی. کہتے ہیں ہم منکر نہیں اس بات کے، لیکن یہ خلافت کی وصیت نہیں ہے، یہ بعض معمولی چیزوں کی ہے. مثلا کوئی باغ ہے، کوئی گھر کے گھریلو مسائل ہیں، اس طرح چیزوں کی وصیت کی تھی، خلافت کی بات نہیں ہے جو وصایت ان کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شخص شیعہ نہیں ہے. ابن ابی الحدید نے اگر اپنے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ فلان سے مراد عمر ہے، وہ آپ کے علماء میں سے ہے، وہ کوئی شیعہ عالم نہیں ہے. شیعہ عالم بھی ہوتا نا، شیعہ عالم بھی ہوتا پھر بھی حجت نہیں ہے، کیونکہ شیعہ عالم کا قول حجت نہیں ہے، اس کے لیے حدیث کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ شیعہ عالم جو بھی کہتے وہ صحیح ہوتا ہے؟ کوئی کہتا ہے بھائی کہ کوئی شیعہ عالم کی چیز کہہ دے، وہ حتماً ہمارے لیے اس کے اگری کرنا ضروری ہے. شیعہ عالم بہت ہے دنیا میں، سارا دن بکواس کرتے ہیں، سارا دن وہ صبح سے شام تک بکواس کرتے ہیں. ہم ان کی شیعہ علماء کی بات کو ہم حجت نہیں مانتے. آپ کو چاہیے کہ شیعہ وہ چیز جو شیعوں کے لیے حجت ہے وہ لے کے آئیں. اوکے، مزید بولے بھائی. جی اچھا، دوسری سائڈ پہ مطلب میں نے اب میں وہ ابن ابی الحدید کی بات میں کامل کر دوں کہ اس نے کیا لکھا ہے. ابن ابی الحدید میں اپنے جز نمبر ساری عشر میں جلد نمبر 12 میں، یہ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 12، اسی خطبے کو نقل کرنے کے بعد وہ کہتا ہے مکنہ سے مراد معاف کیجیے گا کہ یہاں پہ جس شخص کا ذکر ہے اس سے مراد عمر ہے. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ بھائی، میں دکھا دیتا ہوں. یہ صفحہ نمبر 3 ہے، جلد نمبر 12،
خطبہ نمبر وہی ہے 223. اس میں 223 ہے. خطبوں کے نمبر میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اچھا کہتا ہے للہ بلاد فلان. اچھا یہاں پہ بلاد ہے کوئی بات نہیں. مکنہ سے مراد عمر بن خطاب ہے. وقد وجدت النسخہ التي بخط الرضی ابو الحسن جامع نہج البلاغہ. میں نے وہ نسخہ مجھے ملا ہے جو خود شریف رضی کے نسخے کا تھا اور جس نے جامع نہج البلاغہ جمع کیا. وہ تحت فلان عمر, فلان کے نیچے عمر کسی نے لکھا ہے. حدثنی بذالک فخار ابن معد الموسوی الودی الشاعر. پھر کہتا ہے کسی نے مجھے روایت کیا. پہلے کہتا ہے کہ میں نے روایت مجھے ملا ہے, پھر کہتا ہے کہ فلانے نے مجھے حدیث کیا. فخار ابن معد الموسوی الشاعر, کسی شاعر نے مجھے کہا. تو پتہ چلا کہ اس کو یہ اس کے بعد میں تضاد ہے. یا تجھے نسخہ ملا ہے یا نسخہ تم نے نہیں ملا ہے, وہ تجھے اس شاعر نے تجھے نقل کیا. بہرحال یا شاعر نے اس کو ملا ہو یا اس نے خود وہ نسخہ اس کے پاس ہو. اب ایک کتاب ہے بھائی, یہ کتاب ہے ٹھیک ہے نا. اس کتاب میں فلان کے نیچے کسی نے لکھا ہے عمر. اس سے کیا وہ نسخہ چاہے خود شریف رضی کا بھی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اس کہاں دلیل ہے کہ اس نے خود شریف رضی نے لکھا, خود شریف رضی نے لکھا. اب میرے بولنے کا مطلب یہاں تک مقصد تھا کہ سر نہ ہی میں آپ کو اس چیز میں غلط کہہ سکتا ہوں کہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں آپ کو غلط کہوں. آپ ایک عالم دین ہے تو میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن دو چار چیزیں میں آپ سے معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مطلب کچھ علماء کہا جاتا ہے کہ آپ کا اختلاف ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ اولاد اہل بیت نہیں مانتے. اس پر آپ کو کیا عقیدہ ہے؟ نہیں مجھے اس کا نہیں معلوم, اس کا شجرہ مجھے نہیں معلوم بھائی. اس کا شجرہ کیا, دنیا میں سید بہت گزرے ہیں, سنی سید بہت ہیں, بعض اصلی ہیں بعض جھوٹے ہیں. بھائی مجھے کیا معلوم غوث اس کا آپ جیلانی وہ سید تھا یا نہیں تھا, اللہ جانتا ہے, مجھے نہیں معلوم. ہو سکتا ہے نہیں. میں نے کبھی نہیں بولا کہ وہ سید نہیں تھا, مجھے نہیں معلوم اس بات کا, میں اس کو نہیں مانتا. دیکھیں دنیا میں سید تو بہت ہیں, ٹھیک ہے نا. بعض سید شیعہ ہیں, بعض سید مخالف ہیں, بعض سید وہابی ہیں. یہ سیادہ وہ ہم اس جیلانی صاحب کو اس لیے نہیں مانتے, ہم نہیں کہتے کہ وہ سید نہیں تھا. مجھے نہیں معلوم, ہو سکتا ہے کوئی دلیل ہو کسی کے پاس کہ وہ سید تھا یا نہیں تھا, مجھے اس کا علم نہیں ہے, اس سے مجھے کام بھی نہیں ہے. دیکھیں وہی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب تھے, ان کے والد کے بھائی ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب, بھلی حضرت نوح علیہ السلام کے سکا بیٹا, بھلی انہو لیس ابنک انہو کیا ہے قرآن کی آیت, انہو عمل غیر صالح. تو یہ جو ہے اجازت دیں, ہم جیلانی کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ صوفی تھا, وہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے منحرف تھا, اس لیے نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا. اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک تصوف مذموم ہے, تصوف حرام ہے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں. عرفان تصوف یہ چیزیں حرام ہیں. جی اچھا سر, اور مطلب شرح میں ہمارے مطلب اب اسلامک ہماری جو بکس ہیں اس میں ہماری کڑا ترین مطلب جسے کہا جاتا ہے کہ حدیث کی کتابیں ہیں. اب صحیح مسلم اور صحیح بخاری, آپ نے 2 منٹ اب میری بات سننی ہے. صحیح مسلم, سنن ابی داؤد ہے, نسائی, اس طرح کی مطلب جو کتابیں ہیں انہیں شرع مانا جاتا ہے. جی تو آپ کا اس پہ مطلب کہا جاتا ہے کہ اختلاف ہے اس چیز پہ بھئی, یہ ہم لوگ اہل تشیع میں کہا جاتا ہے کہ اصول کافی ٹائپ. اب مطلب کہیں آپ کے پیچھے مفتی صاحب جو تھے وہ ان کی ایک میں نے لائیو ویڈیو آپ کے ساتھ ہی دیکھی تھی بڑے پہلے, تو اس بار نہیں اتنا جھومے, تو اصول کافی کے انہوں نے دلائل دیے تھے, تو اس کے متعلق میں نے آپ سے پوچھنا. کیا پوچھنا ہے بھائی, اس کے متعلق کیا پوچھنا ہے بھئی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بخاری اور مسلم شریف کو مطلب تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں بھائی, تسلیم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی کتاب ہے, ہمارے نزدیک ان کتابوں میں کچھ صحیح باتیں ہیں اور بہت ساری غلط باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. جو غلط باتیں ہیں اس کو غلط کہتے ہیں, جو صحیح ہے اس کو صحیح کہتے ہیں. اور باقی نسائی, سنن ابن ماجہ, ترمذی وغیرہ, ان کا بھی یہی حکم ہے. ان میں کچھ باتیں صحیح ہیں, کچھ باتیں غلط ہیں. جی. اور لیکن جو کلینی شریف ہے, کتاب کافی ہے, کتاب ملاحظ اور فقی ہے, سب کے سب صحیح ہے, سب کے سب صحیح ہے. اوکے, ہم یہ کہتے ہیں. جی ہاں, اوکے میرے بھائی, زندہ رہو. ہاں, مزید کوئی سوال ہے یا ختم ہے آپ کے سوالات؟ والد صاحب کو لے کے آئے نا, آپ کے والد صاحب گفتگو ہو جائے نا.
اصل میں مسئلہ یہ ہے ابھی ہمارا تھوڑا سا سیکیورٹی ایشو بن جاتا ہے پھر اچھی بات ہے، ٹھیک، اگر اللہ ہمارے تعالیٰ ساتھ آپ سے، اللہ پرائیویٹ تعالیٰ آپ ہو. سب کی حفاظت کرے. وہ کبھی آپ آ جائیں نا، میں چہرہ ان کا نہیں دکھاؤں گا. اگر آپ وہ بات کرنا چاہتے ہیں نا، ابھی میں اس کا آپ کا وہ بالکل آڈیو ڈالوں گا، ویڈیو میں نہیں نکالوں گا. اگر وہ آنا چاہتے ہیں بسم اللہ لا دیں ان کو. سر میں ابھی اصل میں وہ ٹائم ہمارے پاس اس ٹائم پہ ہو گیا 2. اچھا، اس کو اگلی دفعہ لے کے آئیں، وہ کہہ دیں کہ بھائی میرا چہرہ نہ دکھائیں، میں چہرہ نہیں دکھاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ اوکے. اچھا سر، آپ ہمیں پرائیویٹ طرح سے ہمارے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہماری نہیں، پرائیویٹ میں نہیں کچھ بھائی، سارے پرائیویٹ میں اتنے لوگ ہیں بھائی، اتنے لوگ، ہر ایک کو کال کرو، ہر ایک کے ساتھ بیٹھو. وہ تو ہزاروں کی تعداد ہے، اس میں میرے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی ہو نا، وہ کافی نہیں ہے. اتنے لوگ ناراض پلیز ہوتے ہیں کہ ہمیں سر، میرے ساتھ بات کرو. وہ بھائی پتہ ہے آپ کو، ہمیں آپ ایرانی اتنے لائن لگتی ہے کہ پرائیویٹ ہمارے ساتھ بات کرو پرائیویٹ میں. ہاں، ابو کو سلام آپ کہنا بھیا، گھر والوں کو بہت میرا سلام. اوکے، اب سو چلیں جاؤ، 2 ٹھیک بجے ہے پہنچے. ہاں، انشاءاللہ خدا انشاءاللہ. حافظ، خدا حافظ. چلیں ٹھیک ہے.